بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں مناسخہ کا بیان بالتفصیل پڑھا۔ آج کے سبق میں ہم ذوی الارحام کا بیان پڑھیں گے۔ مصنف نے ارشاد فرمایا، باب ذوی الارحامی۔ اس سے پہلے اصحاب فرائض، عصبات اور ان سے متعلق جملہ مسائل کی تفصیل بیان کرنے کے بعد یہاں ذوی الارحام کا الگ باب ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ ذوی الارحام کا بیان ہے۔ ذو الرحم ہوا کل قریب لیس بذی سہم ولا عصبہ۔ یہ ذو الرحم کی شرعی تعریف بیان کی۔ ذو الرحم کا لغوی معنی ہوتا ہے قرابت داری۔ لغوی اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرابت داری۔ چاہے یہ قرابت داری آدمی کو اصحاب فروض میں شامل کر دے، اسبات میں شامل کر دے یا دیگر میں، لغوی معنی کے اعتبار سے، لیکن شرعی معنی ذو الرحم ہوا کل قریب لیس بذی سہم ولا عصبہ۔ ذو رحم ہر اس قریبی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جو نہ تو اصحاب فرائض میں سے ہو نہ عصبات میں سے ہو۔ جو 12 اصحاب فرائض جن میں ہم نے 4 مرد اور 8 عورتوں کا بیان پڑھا، ان میں سے بھی وہ نہ ہو، اور عصبات کی جو ہم نے قسمیں پڑھی، جز میت، جز اب میت، جز جد میت، اصل میت، ان میں سے بھی نہ ہو۔ پھر اسی طرح اسبہ بنفسہ بغیرہ مع غیرہ، اور اسبہ نسبیہ، اسبہ سببیہ اور اسبہ سببیہ کے آگے اسبہ نسبیہ، ان میں سے بھی نہ ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ذو الرحم۔ اچھا جی، ذو الرحم کی وراثت کے حوالے سے عمومی موقف کیا ہے اور اس میں اختلاف کیا ہے؟ اگلی عبارت میں مصنف نے اس کا بیان کیا۔ فرمایا، وَكَانَتْ عَامَّةُ الصَّحَابَةِ رضی اللہ تعالی عنہم یرون توریث ذوی الارحام وبہ قال اصحابنا رحمہم اللہ تعالی۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی موقف ہے کہ وہ ذوی الارحام کی وراثت کو جائز سمجھتے تھے، اور یہی موقف ہمارے اصحاب یعنی ائمہ احناف کا ہے۔ وقال زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ لا میراث لذوی الارحام ویودع المال فی بیت المال وبہ قال مالک والشافعی رحمہم اللہ تعالی۔ جبکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ذوی الارحام کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور وہ مال بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، اور اسی موقف کو امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی نے اختیار فرمایا ہے۔ یہاں جو ابحاث آگے ذکر کی جا رہی ہیں وہ ائمہ احناف کے موقف کے مطابق ہیں، چونکہ ائمہ احناف کے ہاں ذوی الارحام کو وراثت میں سے حصہ ملتا ہے اگر اصحاب فرائض سے بچ جائے۔ اسبہ کا حصہ اسبہ نسبیہ ہوں، اگر وہ نہ ہو تو پھر اسبہ سببیہ، وہ بھی نہ ہو تو پھر ان کے آگے اسبہ نسبیہ، اور اگر اسبات ہوں ہی نہ ہو تو پھر رد علی ذوی الفروض ہوتا ہے، اور وہ بھی جو نسبی ہوں، اور اگر وہاں بھی صورتحال نہ ہو، اصحاب فرائض اور اسبات نہ ہوں، تو پھر جا کے ذوی الارحام کی باری آتی ہے۔ تو ائمہ احناف کے نزدیک ذوی الارحام کو حصہ ملے گا وراثت میں سے۔ آگے ان کی تفصیل مصنف نے بیان فرمائی، وَذَوُو الْأَرْحَامِ أَصْنَافٌ أَرْبَعَةٌ۔ ذوی الارحام کی 4 قسمیں ہیں۔ الصنف الاول ينتمي الى المیت وهم اولاد البنات واولاد بنات الابن۔ ان 4 اصناف میں سے پہلی صنف یہ ہے، پہلی صنف جو میت کی طرف منسوب ہو، جو میت کی طرف منسوب ہو،
میت کی طرف منسوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میت کی آگے اولاد میں سے ہو، مثلا میت کی بیٹیوں کی اولاد اور میت کی پوتیوں کی اولاد، یہ کیا ہوگی؟ صنف اول ہوگی۔ میت کی بیٹیوں کی اولاد یعنی نواسے نواسیاں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پوتی کی جو اولاد ہے وہ بھی اسی طرح نواسے نواسیاں بن جائیں گے، تو پر نواسے پر نواسیاں، تو وہ پہلی صنف میں ذوی الارحام میں شامل ہوں گے، کیونکہ نواسے نواسیاں جو ہیں نہ اصحاب فرائض میں شامل ہیں اور نہ اسبات میں شامل ہیں۔ والصنف الثانی ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات الساقطات۔ ذوی الارحام کی دوسری صنف ہے جن کی طرف میت منسوب ہو، یعنی میت کے اصول میں سے، اور اس میں کون شامل ہیں؟ وہ اجداد جو ساقط ہو جاتے ہیں اور وہ جدات جو ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی جد فاسد اور جدہ فاسدہ۔ تو چونکہ جد فاسد اور جد فاسدہ نہ اصحاب فرائض میں ہیں نہ اسبات میں ہیں، تو وہ ذوی الارحام میں ہوں گے۔ جد فاسد یعنی نانا، اور آگے نانے کی ماں جو ہے وہ جدہ فاسدہ ہوگی، لہٰذا وہ ذوی الارحام کی دوسری صنف ہیں۔ اسی طرح آگے اوپر تک ان کی دو۔ والصنف الثالث ينتمي الى ابوي المیت وهم اولاد الاخوات وبنات الاخوة وبنو الاخوة لام۔ تیسری صنف جو میت کے ماں باپ کی طرف منسوب ہو، میت کے ماں باپ کی طرف منسوب ہو، اس میں کون کون شامل ہوگا؟ اس میں بہنوں کی اولاد، بہنیں خود کیا ہوتی ہیں؟ اصحاب فرائض میں شامل ہیں بہنیں۔ آگے جو ان کی اولاد ہے وہ کیا ہوگی؟ ذوی الارحام میں۔ بہنیں چاہے حقیقی ہوں، چاہے اللاتی ہوں، چاہے اخیافی ہوں، لیکن ان کی اولاد کیا ہوگی؟ ذوی الارحام۔ وبنات الاخوہ، بھائیوں کی بیٹیاں، بھائیوں کے بیٹے تو اسبا میں شامل ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ ذوی الارحام میں۔ وبنو الاخوات لام، اسی طرح جو اخیافی بھائی ہیں ان کے بیٹے، اخیافی بھائیوں کے بیٹے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ وہ بھی ذوی الارحام میں شامل نہیں، وہ اسبا نہیں ہوتے، وہ ذوی الارحام میں شامل ہوں گے۔ اب یہ بھائیوں کی اولاد، بہنوں کی اولاد، تو بھائی اور بہنیں یہ کیا ہیں؟ میت کے والدین کی طرف منسوب ہیں رشتے کے اعتبار سے، اور یہ تیسری صنف ہوگی۔ والصنف الرابع ينتمي الى جدي المیت او جدتیہ وهم العمات والعمام لام والاخوال والخالات۔ چوتھی قسم جو میت کے جدین جدتین کی طرف منسوب ہو، یعنی رشتے میں وہ کیا ہوں گے؟ پھپھیاں اور چچے، اخیافی چچے، حقیقی اور اللاتی نہیں، حقیقی اور اللاتی کیا ہوتے ہیں؟ اسبا۔ اس میں ماموں اور خالائیں، تو یہ کیا ہے؟ چوتھی صنف کس کی؟ ذوی الارحام کی۔ تو ہمارے سامنے ذوی الارحام کی ٹوٹل 4 اصناف آ گئیں۔ پہلی صنف خود میت کی طرف منسوب ہو، بیٹیوں کی اولاد، پوتیوں کی اولاد۔ دوسری صنف میت ان کی طرف منسوب ہو، اجداد ساقطون اور جدات ساقطات۔ تیسری صنف جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہو، اس میں بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی بیٹیاں اور اخیافی بھائیوں کے بیٹے۔ چوتھی صنف جو میت کے جدین جدتین کی طرف منسوب ہو، اس میں پھوپھیاں، اخیافی چچے، ماموں اور خالائیں شامل۔ تو یہ 4 صنفیں ہیں ذوی الارحام کی۔ فرمایا فہؤلاء وکل من یدلی بہم من ذوی الارحام، یہ اور ان کے علاوہ ہر وہ وارث جو ان کے واسطہ کے ساتھ
میت کی طرف منسوب ہو وہ کیا ہوں گے؟ ذوی الارحام میں سے۔ اوپر والے سارے چاروں صنفیں، اور جو ان کے واسطہ کے ساتھ آگے میت کی طرف منسوب ہو وہ کیا ہوں گے؟ ذوی الارحام۔ اچھا جی، اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا ذو الرحم کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کا عمومی موقف، ائمہ کا عمومی موقف کیا ہے، اور چوتھی چیز ذوی الارحام کی اصناف کتنی اور کون کون سی ہیں۔ اب ان میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے حوالے سے صاحب مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی آپ سے دو روایات مروی ہیں۔ ایک روایت جس کو ابو سلیمان نے محمد بن حسن رحمہ اللہ تعالی سے نقل کیا، اور دوسری روایت جس کو امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے نقل کیا۔ اب جو پہلی روایت ہے اس کی عبارت روا ابو سلیمان ان محمد بن الحسن ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان اقرب الاصناف الصنف الثانی وان علو ثم الاول وان سافلوا ثم الثالث وان نزلوا ثم الرابع وان بعودوا۔ ابو سلیمان نے محمد بن حسن اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت کیا ہے، ان چاروں اصناف میں سے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے سب سے پہلا درجہ دوسری صنف کا ہے، اگرچہ وہ اوپر تک ہوں۔ یعنی اگر چاروں صنفیں اکٹھی ہوں اور اس میں دوسری صنف موجود ہو تو وراثت پہلے کسے ملے گی؟ دوسری صنف کو، پھر پہلی کو، اگر دوسری نہ ہو تو پھر پہلی کو، اگرچہ وہ نیچے تک ہوں، پھر تیسری کو، اسی طرح اگرچہ وہ نیچے تک ہوں، اور پھر چوتھی اگرچہ وہ کتنے ہی دور دور تک کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے پہلی روایت کہ پہلا حق ان کا ہے، دوسری صنف کا، پھر پہلی کا، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ وروا ابو یوسف والحسن بن زیاد عن ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی وابن سماعہ ام محمد بن الحسن عن ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ان اقرب الاصناف الصنف الاول ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع كترتیب العصبات وهو الماخوذ به۔ امام ابو یوسف اور امام حسن بن زیاد کی جو امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت ہے، اور اسی طرح ابن سماع نے جو امام محمد بن حسن سے اور انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے، اس میں موقف یہ ہے ان اصناف میں قریب ترین جو صنف ہوگی وہ پہلی ہوگی، پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی، پھر چوتھی۔ جو ترتیب عصبات کی ہے وہی ترتیب یہاں ہے۔ تو جس طرح مصنف نے نقل کیا الصنف الاول، قرب میں بھی یہی پہلی، الصنف الثانی قرب میں دوسری، الصنف الثالث قرب میں تیسری، الصنف الرابع چوتھی، ترتیب بھی تقسیم کی یہی ہوگی۔ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ بِهِ، فرمایا اسی کو ہی لیا گیا ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ وَعِنْدَهُمَا الصِّنْفُ الثَّالِثُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا كُلُّ واحد منهم أَوْلَى مِنْ فَرْعِهِ وَفَرْعُهُ وَإِنْ سَفُلَ أَوْلَى مِنْ أَصْلِهِ۔ اچھا، صاحبین کا یہاں ایک تیسری اور دوسری صنف کے حوالے سے خاص موقف ہے۔ تیسری صنف میں کون کون ہے؟ بہنوں کی اولاد، بھائیوں کی بیٹیاں، اخیافی بھائیوں کے بیٹے۔ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو تیسری صنف ہے، تیسری صنف میں جو ہے ورثاء ہیں، ان کو دوسری صنف میں جو ماں کا باپ یعنی نانا ہوتا ہے، وراثت میں تیسری صنف کو اس پر مقدم کیا جائے گا۔ یہ دوسری صنف میں سے ہے نانا، اور بہنوں کی اولاد تیسری صنف میں سے ہے۔ وہ کہتے ہیں تیسری صنف کو اس دوسری صنف پر مقدم کیا جائے گا، یعنی دوسری صنف کا خاص فرد کون ہے؟ نانا۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کل واحد منہم اولا من فرعہ وفرعہ وان سفل اولا من اصلہ۔ ان میں سے ہر وہ وارث جو اپنی فرع سے زیادہ حقدار ہو
اور اس کی فرع اگرچہ نیچے ہو وہ اس کی اصل سے زیادہ حقدار ہوگا۔ صاحبین کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر وہ وارث جو اپنی فرع سے زیادہ حقدار ہو۔ اب یہاں دیکھیں، بہنوں کی اولاد، بہنیں خود موجود ہوں، آگے ان کی اولاد بھی موجود ہو، تو بہنیں اصل، اولاد فرع، تو ان میں سے حقدار کون ہوتا ہے؟ بہنیں۔ اچھا، اب یہ فرع اگرچہ نیچے تک ہو، بہنوں کی اولاد کی اولاد، کہتے ہیں اولا من اصلی ہی، یہ کیا ہوگی؟ اب اس اصل سے زیادہ حقدار ہوگی۔ کس اصل سے؟ دوسری جانب اگر ہمارے سامنے وہ وارث آ جائے کہ جو اپنی فرع سے زیادہ حقدار نہ ہو، اب دیکھیں ایک طرف نانا ہے، نانے کی بیٹی میت کی جو ماں ہے، تو میت کی ماں نانے کی نسبت حقدار ہوتی ہے، ماں کے ہوتے ہوئے نانے کو کچھ نہیں ملتا، اور ماں نہ بھی ہو تو دیگر اصحاب فرائض ہوں یا دیگر جو ہیں وہ اسبات ہوں تو نانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اب نانا تو وارث نہیں بنتا، لیکن ادھر بہن بھائی کیا ہوتے ہیں؟ وارث بنتے ہیں۔ تو صاحبین یہ کہتے ہیں لہٰذا جو بہنوں کی اولاد اور بھائیوں کی بیٹیاں ہوں گی ان کو نانے پر ترجیح دی جائے گی اور وہ نانے سے وراثت کی زیادہ حقدار ہوں گی۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے اس سبق کے اندر ذوی الارحام کی اصناف کی تفصیل پڑھی اور ائمہ کا اختلاف، اور پھر امام صاحب سے ان کی ترتیب کے حوالے سے 2 روایتیں پڑھیں کہ ان کی وراثت کی ترتیب کس طرح ہوگی، اور جو مفتہ بہی روایت ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 4 صنفیں ہیں ان میں سے پہلی صنف زیادہ حقدار، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری اور پھر چوتھی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر انہی اصناف میں سے ہر صنف کے الگ الگ ہم احوال اور ان کی کچھ مثالیں پڑھیں گے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے